السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈفرینس بٹوین ہیومنس اینڈ اینیملس کمیونیکیشن، کہ انسانوں اور جانوروں کے مابین کمیونیکیشن میں فرق کیا ہے۔ یعنی انسان انسانوں سے بات کرتے ہیں، جانور جانوروں سے بات کرتے ہیں، دونوں کا بات کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے جو دل کی بات ہے، جو اپنے خیالات ہیں، جو اپنی افکار ہیں، جو اپنے ایموشنز ہیں، ان کا اگلے بندے کے سامنے اظہار کرنا، اپنی جو ذہن کی بات ہے اس کو اگلے بندے کو بتانا۔ تو جانوروں کا بھی یہی مقصد ہے کہ اپنی بات اگلے کو بتانا، جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آگے بتانا۔ جانوروں کا بھی مقصد یہی ہے، انسانوں کا بھی مقصد یہی ہے۔ جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو پھر دونوں کے راستے جدا کیوں ہیں، اور اگر ہیں تو درمیان میں کیا فرق ہے، آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ بڑا ہی آسان اور مزے کا ٹاپک ہے، تو آج ہم اس کو اچھے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اپنی خواہشات کی، اپنی ایموشنز کی، اپنے دل کی بات کی آگے ترسیل کے لیے لینگویج کا استعمال کرتا ہے، اور جو جانور ہیں وہ بھی اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو دوسروں کو بتانے کے لیے، جانوروں کو اپنے ایک مخصوص نظام کے اندر کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، وہ جاننے سے پہلے آپ کو لینگویج کی ڈیفینیشن اگر جاننی ہے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ آل موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز آف لینگویج اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ لینگویج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جب ہمیں پتہ چل گئی، اس کے بعد اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیوں راہیں جدا ہیں۔ جب مقصد دونوں کا ایک ہے تو دونوں کی جو راہیں جدا ہیں تو وہ کیوں ہیں، ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو انسان کے اوپر، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اس کی زبان ہے۔ جس طرح انسان دوسروں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، انسان باتیں کرتے ہیں، انسان اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جس طرح زبان کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی اور کوئی مخلوق شاید استعمال نہیں کرتی جس طرح انسان استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان بھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے، جانور بھی استعمال کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کی خیالات کے اظہار کرنے میں ڈفرینس کیا ہے، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کی کمیونیکیشن کے درمیان، ان کی لینگویج کے درمیان جو میجر ڈفرینسز ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں جو کہ ابھی آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے جو پہلا ہے وہ ہے ڈویلٹی۔ ڈویلٹی آف پیٹرننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی زبان کے اندر ڈویلٹی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ڈویلٹی کیسے کہتے کسے ہیں۔ اس کو اگر آپ کو تفصیل میں جاننا ہے تو کریکٹرسٹکس آف لینگویج میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، بڑے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ یہاں سے دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ڈویلٹی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے کمیونیکیشن کے لیے، انسان کے بولنے کے لیے ایک پورا سیٹ آف رولز، ایک پورا نظام، ترتیبی نظام موجود ہے جو کہ بڑے ہی خاص انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، جس کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں یا اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب سب سے جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس حروف تہجی ہے، انسانوں کے پاس الفابیٹس ہیں۔ ان الفابیٹس کی مدد سے، اب یہ چونکہ الفابیٹس تھوڑے ہیں، یہ 26 ہیں، انگلش کے اندر 26 ہیں، ان 26 صرف الفابیٹس کی مدد سے انسان لا تعداد جملے، لا تعداد الفاظ بنا سکتا ہے، پھر ان الفاظ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ لکھا ہے، اس لفظ کے جو پیٹرن ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے تو اور میننگ بن جائے گا، جو پہلے میننگ تھا اس سے الٹ ہو جائے گا یا اس سے مختلف ہو جائے گا۔ لیکن جانوروں کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔
کوئی ان کے پاس الفابیٹس ہی نہیں ہیں کہ جن کی مدد سے وہ کوئی ایک نظام ترتیب دیں۔ الفابیٹس ہونے کے لیے بھی ایک نظام ہونا ہے، تو اس کے بعد الفابیٹس کے آ جانے کے بعد جیسا کہ ورڈ کو ارینج کیا جانا ہے، جیسے الفاظ کو ترتیب دیا جانا ہے، وہ ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ تو سب سے جو میجر ڈیفرنس ہے انسانوں اور ہیومنس کی کمیونیکیشن کے درمیان وہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس ایک پورا نظام موجود ہے بات کرنے کے لیے۔ آپ کو صرف ایک الفابیٹس دے دیے جائیں، آپ کو کہا جائے کہ ان سب سے جملے بنائیں، تو آپ پوری زندگی بھی بیٹھ کر لکھتے رہیں تو آپ نے کوئی اس کا فرض نہیں ادا کر دیا۔ آپ ڈھیر ساری زندگیاں اس کو بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے اندر خیالات آتے جائیں گے لکھتے جائیں گے، جو کچھ آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، پھر اس لکھے ہوئے کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جتنا آپ تبدیل کرنا چاہیں، جیسے تبدیل کرنا چاہیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہیومن ہیں، جو اینیملز ہیں، جو نان ہیومن اور اینیملز ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ انسانوں کے پاس فونیمز ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں، وہ ان الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسا نظام ہی نہیں موجود۔ تو ابتدائی مراحل میں ہی سب سے جو پہلا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا میجر ڈیفرنس ہے وہ ہے کریٹیوٹی، یعنی انسان جو ہے نئے الفاظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھا کہ ہم نے پیٹرن موجود ہوتا ہے انسانوں کے پاس، ایک پورا ترتیب دیا ہوا نظام موجود ہے، ایک پورا پیٹرن موجود ہے الفاظ کا۔ ان الفاظ کو استعمال کر کے ہم لاتعداد جملے آگے بنا سکتے ہیں، جتنے ہم چاہے جتنے بنا سکتے ہیں۔ اور کریٹیوٹی یہ بھی اسی بات کو آگے بڑھاتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سسٹم ہوگا، ایک پیٹرن ہوگا، اس پیٹرن کے تحت آپ آگے جملوں کو مزید بڑھا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو جانور ہیں ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں ہے، اور وہ نئے جملوں کو بھی نہیں انوینٹ کر سکتے، نئے جملوں کو کریٹ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ ایک پیٹرن بنائیں۔ پیٹرن ہوگا تو پھر کریٹیوٹی پہ آئیں گے نا۔ جب ان کے پاس پیٹرن موجود نہیں ہے، پیٹرن نہیں ہے کیونکہ صلاحیت نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انسانوں اور ہیومنس کے درمیان جو دوسرا مین ڈیفرنس ہے وہ کریٹیوٹی کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کے پاس ایک سینٹنس سٹرکچر بنانے کا، ایک بات کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ہی سلیپس، وہ سوتا ہے، اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں ہی یوزڈ ٹو سلیپ۔ اسی طرح مزید بہت سارے انسانوں کے پاس سینٹنس سٹرکچر ہیں، ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، تو انسان ان تمام طریقہ کار کو استعمال کر کے اپنی بات کو کنوے کر سکتا ہے۔ انسان کا جو بات کرنے کا سسٹم ہے وہ بہت کھلا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، وسیع ہے، لیکن جو جانور ہیں وہ ایک بات کو زیادہ طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے۔ ایک بات کو بیان کرنے کا ان کے پاس ایک انداز ہوگا یا دو انداز ہوں گے۔ جتنے بات کو بیان کرنے کے انداز انسانوں کے پاس ہے، اتنے انداز جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ جانوروں کے پاس اتنی کریٹیوٹی ہی نہیں ہے، جانوروں کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو مزید مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کیا کرنی، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان دو مین ڈفرینسز ہیں۔ اس کے بعد اگلا بڑا ہی مزیدار اور شاندار ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے، اپنے پاسٹ کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے جو اس نے ابھی تک نہیں دیکھی، جو اس کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں دنیا کی کسی بھی خطے کی، دنیا کے کسی بھی علاقے کی بات کر سکتا ہوں جو کہ میں نے نہیں دیکھی، اس کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں کوئی بات بتا سکتا ہوں، کوئی بات پوچھ سکتا ہوں۔ اسی طرح ماضی میں، پاسٹ میں کیا ہوا تھا، کس چیز کو کیسے کیا گیا تھا، یہ ساری باتیں میں پوچھ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ لیکن جو جانور ہیں وہ یہ بات نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف جس حال میں رہ رہے ہیں اس حال میں جو ان پر کنڈیشن طاری ہوتی ہے، مثلاً اگر بھوک ہے تو بھوک کی
شدت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ایک الگ سچویشن بنا لیتے ہیں۔ پیاس لگی ہے تو پیاس کے لیے کنڈیشن، تو ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ان کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ پاسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، فیوچر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور کسی ایسی چیز کے بارے بات نہیں کر سکتے جو ان کے سامنے موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو بلیاں ہیں، بلی آپس میں ایک دوسرے کو دودھ پینے کا کہہ تو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ 2 دن پہلے میں ایک فلاں گھر گئی تھی، وہاں مجھے بڑا دودھ ملا تھا، اور دوسری یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ میں 2 دن پہلے فلاں گھر گئی تھی تو وہاں سے مجھے کٹ پڑی تھی۔ تو پاسٹ کے بارے میں بھی بلیاں نہیں بات کر سکتی، آنے والے دور کے بارے میں بھی کوئی بھی جانور وہ بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پاسٹ اور فیوچر کے علاوہ کچھ چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھی ہیں، یہ بلیاں ہمارے یہاں کہتی ہیں کہ ہم یہاں پہ ایسی زندگی گزاریں، لیکن جو افریقن بلی ہیں وہ تو بڑی ان کی شاندار زندگی ہے، وہ جنگلوں میں آزاد ہیں۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہم انسان تو ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن جانور ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر ڈسپلیسمنٹ کا فیچر موجود ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ اختیار، یہ فیوچر، یہ سہولت صرف اور صرف انسان کو دی گئی ہے، یہ خاصہ انسان کا ہے۔ تو خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کے اندر پایا جائے اس کے غیر میں، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہ پایا جائے۔ تو ڈسپلیسمنٹ کے بارے یعنی پاسٹ، فیوچر اور انویزیبل تھنگز، چیزوں کے بارے میں بات کرنا، جو چیزیں غیر مرئی ہیں، جو نہیں دکھائی دے رہی، ان کے بارے میں بھی بات کرنا، یہ انسان کا خاصہ ہے بنسبت جانوروں کے۔ تو جانوروں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک میجر ڈیفرنس ہوا۔ ڈسپلیسمنٹ کے اندر ایک اور جز بھی شامل کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ کنٹیکسٹ کے اندر رہ کر بھی بات کر سکتا ہے، کنٹیکسٹ کے بغیر بھی بات کر سکتا ہے۔ یعنی سیاق و سباق، قرینہ قیاس کے ساتھ بھی اس کے اندر رہتے ہوئے بات کر سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی بات کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پوری کلاس ہے، وہ فیل ہو گئی ہے، پوری کلاس میں کسی بچے نے بھی اچھے مارکس نہیں لیے، پاسنگ مارکس بھی نہیں لیے، سب کے سب فیل ہوئے ہیں۔ اب جو ٹیچر ہیں ان کے، وہ کلاس میں آتے ہیں، وہ آتے ہی مسکرا کے کہتے ہیں واہ جی واہ، آپ کا رزلٹ بہت پیارا آیا ہے، واہ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا واقعی اچھا رزلٹ ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا سیاق و سباق ہو رہا ہے، اس کو کنٹیکسٹ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں وہ ان کو شرم دلا رہے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر تو یہ خاصہ موجود ہے، لیکن جانوروں کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا میجر ڈیفرنس ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا مین ڈیفرنس ہے انٹرچینج ایبیلٹی، یعنی جو انسان ہے، انسانوں کا کوئی بھی جینڈر کوئی بھی دوسرے انسان کی زبان بول سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مختلف زبانیں سیکھ سکتا ہے، ان کو بول سکتا ہے، اردو بول سکتا ہے، پنجابی بول سکتا ہے، انگلش بول سکتا ہے، چائنیز بول سکتا ہے، مختلف قسم کی جتنی زبانیں وہ سیکھ سکتا ہے، جتنی زبانیں وہ سیکھنا چاہے، جتنی بھی بولنا چاہے بول سکتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو جانور ہیں، جو اینیملز ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بلی ہے وہ کبوتر کی طرح بولنے لگ جائے، حالانکہ ان کے درمیان یہ کلوزنس اس طرح ہے، اس حد تک ہے کہ بعض جانوروں کے اندر میل اور فیمیل کی آوازوں میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ کتا بلی کی طرح نہیں بول سکتا، بلی کتے کی طرح نہیں بول سکتی۔ اسی طرح ایک اینیمل دوسرے اینیمل کی زبان نہیں بول سکتا، نہیں سیکھ سکتا۔ انسانوں کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ انسانوں کا کوئی بھی جینڈر دوسرے انسان کی زبان بول سکتا ہے، ان کو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان ایک انٹرچینج ایبلٹی، یہ ایک مین ڈیفرنس ہے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن کا اگلا ڈیفرنس ہے کلچرل ٹرانسمیشن۔ اب دیکھیں، جب انسان پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کے اب تک انسان کے کلچر میں، انسان کی روایات میں، انسان کی ثقافات میں کتنی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ تبدیلی چیزوں کے حوالے سے بھی ہے، وہ چیزیں انسان کی لینگویج کے بارے میں بھی ہے، انسان کے ادب کے حوالے سے بھی ہے۔ مختلف حوالوں سے انسان کی کلچرل ٹرانسمیشن کے دوران انسان کی کافی چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے یہ اپنی روایات کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے، اپنی جو اگلی جنریشن ہے ان کو سکھا سکتا ہے اپنی روایات، اپنے مورلز، اخلاقیات، آنے والی جو ان کی جنریشن ہے، نسل ہے، اس کو سکھا سکتا ہے۔ لیکن جو جانور ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک بلی کہے کہ جو میری نانی تھی وہ یوں کنگھی کیا کرتی تھی، یوں بالوں میں
سوئی لگایا کرتی تھی، یوں بالوں میں جوڑا کیا کرتی تھی، تو بلیاں یا کوئی اور جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر کلچرل ٹرانسمیشن موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے کہ آپ نے کوئی بڑا جانور آ جائے تو آپ نے ان کا ایسے ادب کرنا ہے، آپ کے دادا پردادا جو ہیں وہ اس طرح ادب کیا کرتے تھے، آپ نے ایسے ادب کرنا ہے۔ اسی طرح دیگر مورلز، دیگر اخلاقیات، دیگر روایات، جانور اپنی جو روایات ہیں دوسرے آنے والے جانوروں میں، اگلی جنریشن میں، اگلی نسل میں منتقل نہیں کر سکتے، لیکن جو انسان ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو، اپنی روایات کو آگے اپنی آنے والی نسل میں منتقل کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک میجر ڈیفرنس ہے دونوں کی کمیونیکیشن کے درمیان۔ اس کے بعد انسانوں اور جانوروں کے درمیان جو مین ڈیفرنس ہے، ان کی جو کمیونیکیشن کے درمیان مین ڈیفرنس ہے وہ ہے آربیٹریرینس۔ آربیٹریری کیا ہے؟ یہ لینگویج کے کریکٹرسٹکس میں نے بڑے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو بغیر کسی لاجک کے ان کا نام دے دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک میز پڑا ہے، ایک ٹیبل پڑا ہے، اب ہم اس ٹیبل کو ٹیبل ہی کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی ٹیبل کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر آ جاتی ہے کہ جی 4 ٹانگوں والی ایک چیز ہے، اس کے اوپر چیزیں رکھی جاتی ہیں، فلاں چیز اس پہ رکھی جا سکتی ہے، فلاں نہیں رکھی جا سکتی، وہ اس سے بڑی ہے، وہ اس سے چھوٹی ہے۔ تو یہ ساری جو ڈیٹیل ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، یہ لفظ میز یا ٹیبل بولنے سے آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹیبل کو ٹیبل ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کچھ اور نام کیوں نہیں دیتے؟ چائنیز میں اس کا اور نام ہے، اردو میں میز ہے، انگلش میں ٹیبل ہے، اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے۔ تو ایک چیز کے مختلف نام مختلف زبانوں میں کیوں ہیں؟ اس کی ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیر از نو انہیرنٹ ریلیشن بٹوین تھنگس اینڈ دیئر میننگس، بٹوین ورڈس اینڈ دیئر میننگس، کہ الفاظ کے اور ان سے پیدا ہونے والے معنی میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو یہ خاصیت جو ہے یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، انسانوں کی لینگویج میں پائی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو جانور ہیں ان کی لینگویج میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، ان کی جو سگنلز ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہیں۔ یعنی اگر ایک بلی ہے، اس نے آپ سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگنی ہے پھر بھی میاؤں کرے گی، اگر اس نے پینے کے لیے کوئی چیز مانگنی ہے پھر بھی میاؤں کرے گی، اگر اس نے کوئی اور چیز لینی ہے پھر بھی میاؤں کرے گی۔ تو جتنی اس کی ضروریات مختلف ہیں، ان سب کے لیے سگنل اس کے پاس بہت محدود ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، بہت محدود ہیں۔ اس کے برخلاف انسانوں کے پاس بہت زیادہ سگنلز ہیں، ان کے درمیان ان میں آربیٹریرینس ہے، اور ان کے یعنی جانوروں کے الفاظ میں آربیٹریرینس نہیں ہے بلکہ ریزن ہے۔ تو یہ بھی ایک مین ڈیفرنس تھا۔ اس کے بعد آخری ڈیفرنس کو ہم یہاں بیان کر کے اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسانوں اور جانوروں کی جو لینگویج ہے اس میں مین ڈیفرنس ہے وہ ہے بایولوجیکل ڈیفرنس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے پاس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک سیٹ آف رولز ہے، یعنی حروف تہجی ہیں۔ اب ان سے الگ الگ آوازیں نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لفظ اے جو لکھا ہوا ہے اس سے کون کون سی آوازیں نکال سکتے ہیں، بی، ورڈ بی، اس سے کون کون سی آوازیں نکال سکتے ہیں، سی، اس سے کون سی۔ تو ہر ایک کی دوسروں سے مختلف ہیں، ایک پورا نظام موجود ہے، ایک بڑا ہی یونیک نظام موجود ہے، لیکن جانوروں کے پاس ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس آواز وہی ہے، آواز وہی سیم ہے۔ تو بات وہی آ گئی کہ جب ان کے پاس الفابیٹس ہی نہیں ہے ان کے پاس، پھر آگے والی ساری باتیں تو پھر دور رہ گئی نا۔ تو یہ ایک مین ڈیفرنس ہے انسانوں اور جانوروں کے درمیان کمیونیکیشن کا۔ بہت ہی آسان سا ٹاپک تھا جو کہ آج ہم نے کور کیا۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہے تو میرے خیال سے مطابق آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔